अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा। कराची में शरह 45%, मुल्क भर में 13%। ओमिक्रॉन अपने पंजे गाड़ने जा रहा है और इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। NCOC बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास तलब कर रही है और SOPs पर अमल दरामद की तमाम तर कोशिशें बरूए कार ला रही है। इंतज़ामी उमूर और उसके नकाइस का भी आज हम अपने इस शो में जिक्र करेंगे कि इंतज़ामी उमूर कौन कौन से मसाइल इसके आड़े आते हैं जिसकी बुनियाद पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। सऊदी अरब में भी आपने पिछले दिनों में देखा कि मास्क पे फौरी तौर पर पनिश किया गया, अगर जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा 1000 रियाल तक भी बात जा पहुंची है। और पाकिस्तान में क्यों इस तरह जो लोग SOP पर अमल दरामद नहीं करते, इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंक हो या कहीं पे भी कोई इज्तिमा हो, रेस्टोरेंट्स हों, शादी हाल हों, अगर वहाँ पर कोई SOP की खिलाफ वर्जी करे तो उसे पनिश किस तरह किया जाए और उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं। दूसरी जानिब जो तालीमी इदारे हैं उसके हवाले से भी NCOC गैर मामूली फैसले कर रहा है और ख़ास तौर पर 12 साल से जो ज़ायद उम्र के बच्चे हैं वो तो अपना बर वक्त उनको जो एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है, लेकिन अल्टरनेट डेज जो है वो मुकर्रर किएंगे। इसके अलावा NCOC क्या कर रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब 13% यानी रिकॉर्ड इजाफा है ये पाकिस्तान में और इस वक्त कराची की जो शरह है वो 45% है, यानी ये बहुत तशवीशनाक है। हर तीसरा बंदा ओमिक्रॉन में मुब्तला हो रहा है और ओवरऑल जो डॉक्टर्स या माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इन दिनों में जिसे भी नज़ला ज़ुकाम महसूस हो या वो उसको फ्लू की शिकायत हो तो वो ये ना समझे कि उसे जस्ट फ्लू है, उसे ओमिक्रॉन हो सकता है। अब इसमें मुख्तलिफ जो वेरिएंट आए हैं उसके अपने अपने इन्फेक्शन था, किसी का लोअर रिस्पायरेटरी था, कहीं पे फिर डायरिया डिहाइड्रेशन के मामलात सामने आए, लेकिन ओमिक्रॉन में बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पर ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? आज बड़ा एक अहम पैनल है हमारे साथ जिनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तारुफ करें, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं और हमा वक्त और हर वक्त बड़ी अहम तैयारी के साथ और मुल्क भर में SOPs को इम्प्लीमेंटेशन करवाने में और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, साइंटिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और वाइस चेयरमैन हैं नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन उरूज साहब, आप लोगों की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यूरोप और अमेरिका में तो लाखों की तादाद में, हिंदुस्तान में भी रोज़ाना और 24 घंटे 3 लाख 2.5 लाख लोगों के मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि ये ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक है और ये सिंध में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, जबकि हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बाकायदा तौर पर तमाम प्रोविंस के साथ एक कोऑर्डिनेशन भी नज़र आता है, कंसेंसस भी नज़र आता है। फिर ये केसेस की बढ़ने की वजूहात क्या है? इंतज़ामी नकाइस हैं या आप समझते हैं कि सिंध के जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं या कराची के? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है, सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि केसेस में एक शदीद तेज़ी नज़र आ रही है और जो उसका रेट ऑफ चेंज है, यानी जिस स्पीड से ये केसेस बढ़े हैं वो गुज़िश्ता 4 वेव्स में ऐसे नहीं देखने में आया। लेकिन बाकी तमाम ममालिक में जब ये केसेस बढ़े हैं तो इसकी तेज़ी इस ओमिक्रॉन की इसी तरह से थी। तो ये बिल्कुल कोई अजब चीज़ नहीं है और कोई ना सरप्राइज़ है। उसकी वजह यह है कि क्लियरली इसका जो स्प्रेड है वो फास्टर है, यानी एक से दूसरे शख्स में इसको लगने की जो प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, वो भी ज़्यादा है। और फिर इसकी वजह से किसी भी माशरे में जब इसका फैलाव आता है तो वो बहुत तेज़ी से आता है। जुनूब में या कराची में इसलिए पहले ये शुरू हुआ कि इसकी एक ही मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो 4 वेव्स पिछली गुजरी उनमें मासवा एक वेव के बाकी जो वेव्स थी उसके अंदर एक वेरिएंट या दूसरा वेरिएंट मुल्क के एक हिस्से या दूसरे हिस्से में पहले शुरू हुआ, वहां उसने पहले तेजी पकड़ी और फिर बाकी जगह भी फैल गया। तो मिसाल के तौर पे जो सो कॉल्ड यूके वेरिएंट था वो पहले शुमाली हिस्से में इस्लामाबाद लाहौर इधर पहले था और फिर उसके बाद कराची गया और डेल्टा इसके बरक्स दूसरी तरफ से शुरू हुआ। तो वो ये होता ही है कि जिस भी गुंजान आबाद शहर में पहले इंट्रोडक्शन हो जाए किसी वेरिएंट की या पहले वो इवॉल्व कर जाए, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ इवॉल्व किया हो या एक्सटर्नली वो आया हो, तो फिर वो वहाँ तेज़ी से चलता है। अच्छा, इंतज़ामी उमूर का जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनन उनके ज़रिए कुछ ना कुछ फैलाव में रुकावट आती है और यही वजह होती है इनको करने की, वरना इंसान क्यों करे। लेकिन एट द एंड ये भी जहन में रखिए कि बावजूद इस सारी कोशिश के
جو وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ اس کی اپنی وائرل ڈائنامکس جو ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے اسپریڈ کا، اور اس کی جو تیزی ہے ایک سے دوسرے شخص کے جانے میں، بہت سی چیزوں کو وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو اٹس اے مکس آف تھنگز. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی کسی کی کوئی انتظامی غفلت ہے سندھ میں. دس از ہاؤ اٹ از. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پھیلا ہے، دنیا کے بڑے آرگنائز ترین ملکوں میں بھی، تو جب اس کی تیزی آئی ہے تو وہ اسی طرح سے اوپر گیا ہے. اس وقت اتنا ہی، باقی آپ پوچھیں گے تو پھر باقی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا ایک اہم نکتہ، لیکن تھوڑا سا کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا بدقسمتی سے. اب میں کیا کہوں آن ایئر، میری فیملی کے تقریباً 4 افراد اس میں لقمہ اجل بنے اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ بتائیے گا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کتنا خطرناک ہے اومیکرون سے، یا اومیکرون کتنا خطرناک ہے ڈیلٹا ویریئنٹ سے، کیونکہ یہ لوگوں کا سوال ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیوں یہ اتنا خطرناک ہے. اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا نا، یہ ایسی چیز ہے جس کو کہ ایک جملے میں یا ایک لفظ میں زیادہ یہ کم خطرناک کہہ کے بتایا نہیں جا سکتا. اس کو تھوڑا سمجھنے کی بات. ٹھیک ہے. ایک وائرس جب پھیلتا ہے، اور یہ کسی بھی وائرس کی بات ہو سکتی ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس فرد پہ، یعنی انڈیویجولی کیا اسٹیٹسٹیکل آڈز ہیں کہ اس کو بیمار کرے گا یا خدا نہ خواستہ ڈیتھ کاز کرنے کا وہ باعث بنے گا. دوسری چیز جو اس کا خطرناک بیہیویئر ہے، اس کا تعلق اس کے پھیلاؤ کے سپیڈ کے ساتھ ہے. اب اگر ہم پھیلاؤ کے سپیڈ کو دیکھیں، یعنی جس تیزی سے وائرس ایک شخص دوسرے شخص تک جاتا ہے، اس میں اومیکرون بہت تیز ہے، ڈیلٹا سے زیادہ تیز پھیل رہا ہے. اگر پچھلے گزشتہ ویریئنٹ کو نمبرز کو ڈبل ہونے میں ہفتہ 2 ہفتے لگتے تھے، تو یہ دنوں میں ہفتے 2 ہفتے تک پہنچ رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انفرادی طور پہ، انڈیویجول لیول پہ، یہ درست ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن جو ہیں، اس کی کلینکل مینیفیسٹیشنز، وہ قدرے ریلیٹیولی مائلڈ ہیں گزشتہ ویریئنٹس کی نسبت. تو اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلے گا، لیکن بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ مائلڈ سمٹمز ہوں. لیکن کیا اس سے ہم آرام سے بیٹھ جائیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، بس ہلکا پھلکا زکام فلو ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں پھر سے ایک دہراتا ہوں، میں پچھلے بڑے دنوں سے یہ ایک فکرہ دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ a small percentage of a very very large number is still a very large number. یعنی 1% جو ہے وہ 1 کروڑ کا، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ تو ہوتا اس ہے. لیے جب تیزی سے پھیلے گا تو معاشرے کے لیے باہر کیفیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو بالکل اس کو خطرناک ہی تصور کیا جائے اور اس سے بچ کے رہیں، اور اس کے لیے ویکسین لگوائیں اور ماسک پہنیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ماہرین، سائنسدان، سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، بہت اس پہ زیادہ کام کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، جس طرح ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، بڑا اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اس ایونٹ کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، 1 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا سر، ہم نے مختلف ویریئنٹس پہ آپ لوگوں کو بلایا، یہاں پہ ڈاکٹر حسن عروج بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہم نے مختلف اس پہ شوز کیے. اس کے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی جو آر این اے ہے، یعنی جو اس کی فیملی ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ میوٹیٹ کر رہی ہے، یہ میوٹیشن کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور کیا اگلی کوئی میوٹیشن ہو سکتی ہے، ڈبل ٹرپل میوٹیشن، پھر بنگال وائرس کہا گیا، پھر اس کو برٹش وائرس کہا گیا، B117 تھا آئی تھنک، اسی طرح تھا اگر میں غلط نہ ہوں. تو یہ جو اومیکرون ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہم سمجھاتے ہوئے یا بتاتے ہوئے یا SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے، جو ہمارا ہیلتھ کا سیکٹر ہے یا ڈاکٹرز ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو ڈپریشن میں اور اسٹریس میں بھی بندہ چلا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ بھی تو ہوتا ہے. یہ ہے کیا سر، یہ ذرا بتائیے گا، اور اس کو ہم کس طرح اس کی کیئر کر سکتے ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی میں سوچا تھا شاید آپ کا یہ کوشچن جو ہے جی آپ سے سر. اچھا، یو آر ویری کائنڈ. جی دیکھیں، بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے، بیکاز ہی از اے ٹرین پروفیشنل ان انفیکشس ڈیزیز، کہ انہوں نے آپ کو وائرل ڈائنامکس کے بارے میں بتایا. اب سچویشن یہ ہے کہ ان وائرسز کی جو میوٹیشنز ہوتی ہے، ان میں جو چینجز آتی ہیں، تو ان کو جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے ڈفرینٹ ڈسپلین ہے، ان کو مالیکولر وائرالوجسٹ کہتے ہیں. اب مالیکولر وائرالوجسٹ کی بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اینڈ دے آر ویری مچ ورڈ کہ اگر وائرس ایولوشن کو ان جنرل دیکھا جائے تو جو قوانین ہیں وائرالوجی کے، یہ ان کو فالو نہیں کر رہا. دس از ٹوٹلی نیو. اس لیے ہمیں اس سے اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اینی تھنگ کین کم اپ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس ون. دیکھیں الفا، بیٹا، ڈیلٹا، گیما، تو اس میں 9 سے لے کے 13 میوٹیشن تھی. اس کی اسپائک پروٹین، وہ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، جیسے ہیلی کاپٹر کے نیچے وہ لینڈنگ والی جگہیں ہوتی ہیں جو ہے نا، تو اس میں 8-9 تبدیلیاں ہوئیں، تو پھر بھی وہ لینڈ کرتا رہا جو ہے نا.
اب اس میں 36 چینجز آ گئی ہیں. ٹیکنیکلی تو آپ کسی وائرالوجسٹ کو کہیں کہ ایک وائرس میں یار 36 چینجز آ گئی ہیں, کیا وہ لینڈ کر سکے گا ہیومن خلیے پر جو ہے نا, تو اٹ از لینڈنگ ان اے بیٹر وے. بلکہ نہ صرف یہ اچھے طریقے سے لینڈ کر رہا ہے, بلکہ اگر ڈیلٹا کا ایک وائرس دوسرے وائرس کے بننے میں جتنا ٹائم لگتا تھا, یہ اس کی نسبت 70 وائرسز بنا لیتا ہے. سو دیٹ از دا ریزن کہ یہ باڈی میں اس کی ریپلیکیشن اتنی فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنا تیزی سے جو ہے نا اسپریڈ ہوتا ہے. باقی آئی تھنک کہ تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو اپر ریسپیریٹری ٹریک ہے, اور بالخصوص تھراٹ میں جس طریقے سے اکثر کمپلین آ رہی ہے, ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں ابھی کوارنٹین ہیں, گھروں میں ہیں, انہوں نے بھی کچھ اپنی ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع کی ہے, تو کمپلین آ رہی ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھراٹ میں یا سانس کی کسی نالی میں کچھ وقت گزارتا ہے اپنا, اور لنگس کو کچھ دیر بعد متاثر کرتا ہے؟ کیونکہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس میں کوئی ڈائریا, ڈی ہائیڈریشن اس طرح کے سمٹمز نہیں ہیں. دیکھیں جی, اے سمٹومیٹک بھی نہیں ہے سر, یہ بڑا خطرناک ہے کہ اے سمٹومیٹک بہت کم ہے. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرسز جب انسانی خلیوں کو لگتے ہیں تو ان کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ٹراپزم, کہ ایک وائرس جو ہے نا, جیسے ریبیز کا وائرس ہے تو اس نے ہمیشہ نیوران میں جا کے, ہمارے دماغ میں جا کے بڑھنا ہے. لیکن یہ جو کووڈ-19 پھیلانے والا وائرس سار کرونا وائرس 2 ہے, جس کے ویریئنٹ کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں, اومیکران کے بارے میں, تو اس کی جنرل ٹینڈنسی یہ تھی کہ اس نے جو ہے نا اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کے جتنے بھی خلیے ہیں ان میں بھی بڑھتا تھا, اور نیچے جو ہے نا لنگس میں بھی سیملٹینیسلی جو ہے نا یہ ڈیلٹا کا جو تھا. لیکن اس کی جو ریپلیکیشن دیکھی گئی ہے ریلیٹیولی وہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے نا ادھر پرابلمس ہیں. لیکن لنگس میں ریلیٹیولی اس کی کم ریپلیکیشن ہے, جس کی وجہ سے اس اومیکران کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا اتنی زیادہ جو ہے نا دوسرے وائرسز کی نسبت پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جتنا کوئی وائرس تیزی سے پھیلے گا اتنا اس کا ڈر ہے کہ اس میں کوئی ایسی میوٹیشن نہ آ جائے, خدا نہ کرے, کیونکہ یہ بہت فاسٹ میوٹیٹنگ وائرس ہے, کوئی اور ویریئنٹ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے. ڈاکٹر حسن نورول صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ کے پاس وہ انتظامی معاملات کا بھی ہم خیر ذکر کریں گے. ڈاکٹر ظہیم زیاد سے میں بارہا اس حوالے سے بات کرتا رہا. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت, ایک طرف تو یہ ایک بیس کیمپ بھی ہے, مختلف ٹورسٹ کا ارائیول ہوتا ہے, مختلف سیاحتی مقامات پہ جاتے ہیں, ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے, ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں. اسلام آباد میں اومیکرون سب سے پہلے اور بڑی تیزی سے پھیلا, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اسلام آباد پر اس پہ قابو پایا گیا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو جو بڑا خطرناک پہلو ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے لوگ ایس او پیز پر, پڑھے لکھے لوگ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے, ماسک نہیں پہنتے, سوشل ڈسٹینس کو بھول گئے ہیں. اور بدقسمتی سے, میں تو ڈاکٹر سلطان صاحب کی طرف بھی آؤں گا, ہمارے بہت سارے ایسے اجلاس ہوتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے لیجسلیٹرز کے بھی, جہاں پر وہ خود بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرتے. اور اسلام آباد میں تو یہی دیکھا گیا ہے کہ ہماری انتظامیہ جس نے عمل درآمد کروانا ہے وہ خود ہی ماسک نہیں پہنے گی, تو دوسرے کو وہ کیا کیسے کہے گی کہ جی ماسک پہنے آپ. ڈاکٹر حسن صاحب جی السلام علیکم. سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان کو میرا سلام پہنچے. تو یہ آپ کا کمنٹ ہے یا سوال ہے؟ میرا سوال ہے سر. کیوں؟ اچھا, یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے, لیکن آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. اب ہمیں تقریباً کوئی 2 سال کی تقریباً تجربہ ہے اس نئے وائرس کی, جس کو جو ووہانگ سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا, اور جس نے ایک تباہی مچائی یورپ نے اور امریکہ میں اور پاکستان میں. الحمدللہ ہم لوگ ایک بہتر پوزیشن میں رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت بیٹر کوآرڈینیٹڈ رہے ہیں بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز, اور ایک سٹینڈرڈز جو ایک پالیسیز اناؤنس ہوئی ہیں وہ سارے پروونسز کے لیے ہوئی ہیں مشترکہ طور پہ, اور ان پہ عمل درآمد جو اس کا کی ہے وہ ان پہ عمل درآمد ہے. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں یہ صرف پاکستانی میں نہیں, پوری دنیا میں یہ اگر اومیکرون کے کورونا وائرس کے بعد اسٹرکٹنس جاری رہتی تو اومیکرون بھی نہ پھیلتا اس طریقے سے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برٹن میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, جرمنی میں پرابلمز ہو گئی ہیں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, امریکہ میں ریکارڈڈ نمبر آف پیشنٹس آئے ہیں. تو یہ صرف انتظامی مسئلہ نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیجول ہو جاتا ہے, ایک فٹیک کا بھی فنومنا آ جاتا ہے. اور جو ایٹیٹیوڈ کیجول ہوتا ہے وہ, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, وہ ہر سیکٹر میں ہوتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس طرح مساجد میں جا کے پابندی لگائی تھی اور ماسک جو کچھ پہننا شروع ہو گئے تھے اور سزائیں شروع ہو گئی تھیں مارکیٹس میں,
اور برداشت نہیں کیا جاتا تھا. وہ آپ لوگوں نے اسلام آباد میں 100 روپے پنشمنٹ لگائی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے لیے نہیں لیے, اگر 100-200 بھی لے لیتے تو شاید جی لوگ جی ماسک وہ تو بے تحاشا چالانس اور ایف آئی آرز بھی کٹی ہیں, ایکچولی رورل ایریاز میں بھی کٹی ہیں, اربن میں بھی ہوا فیض ہے. آباد کا بس ٹرمینل پر بھی کٹی ہیں جی ایگزیکٹلی. تو اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بائیلیٹرل یعنی دو طرفہ یہ اس میں حصہ ہے جس میں کمیونٹی, گورنمنٹ, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, یہ ایک مشترکہ کوشش ہے, یہ آپ ایک سیکٹر پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ابھی بہت زیادہ پختہ پروسیس کی طرف آپ جانا نہیں ہے. سمجھتے کہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری میجرز تو لیے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک بیلنس بھی رکھنا ہے بٹوین نارمل لائف اینڈ ویری ویری اسٹرکٹ میجرز, تاکہ ہماری اکانومی بھی متاثر نہ ہو. جی اکانومی کا مسئلہ ہے, سوشل لائف کا مسئلہ ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسکولوں پہ جیسے بہت پریسائزلی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. این سی او سی میں ہم اپنے لیول پہ, میں تو ایگزیکیوشن لیول پہ ہوں, آئی ایم ایٹ دا لیول آف آپریشنس. سو ہم لگاتار ایک فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سے, منسٹری آف ہیلتھ سے, این ڈی ایم اے سے. تو اس کو دیکھ کے جو ہم نیچے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں مزید سچویشن کو اسٹرانگلی گرپ کرنے کی اگلے دنوں میں ضرورت پڑ جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹرانسمیسیبلٹی کی پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے, اس کے ٹرانسمٹ ہونے کے بھی مختلف جو پہلو ہیں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, اللہ کی مہربانی تو ہم بار بار بولتے ہیں اور حکومت بھی باقاعدہ طور پہ کہتی ہے, اللہ کا شکر ہے ہم پر, تو اللہ کی ہر وقت مہربانی ہے, خصوصی نظر بھی ہے ہماری, اور کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بھی جڑے ہوئے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ سوال ہے. کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کا ہم پہ خصوصی کرم ہے کہ یہاں پہ لوگ زیادہ جو ہے متاثر نہیں ہوتے, شرح اموات بہت کم ہے, جبکہ ہم ہندوستان اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں, کیا اس کے پیچھے عوامل کار فرمائے؟ پچھلے دنوں میں ڈی این اے کی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جی ڈی این اے اس کا بڑا عام ہوتا ہے. پھر جو ڈائٹ ہے جو ہماری اس ریجن میں اور خاص طور پر پاکستان اور یہ پورے کچھ اور ممالک کا ذکر بھی آتا ہے کہ بڑی رچ امیون جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے یا امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ڈیلٹا سے بھی خوش اسلوبی سے نکلے, اتنی اموات نہیں ہوئی جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ یہ وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کیا تحقیق کیا کہتی ہے؟ شکریہ جی, یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کا جواب میں ایک طرف سے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تمام جو وسائل بناتا کرتا ہے, آپ کے ایکشنز کو ریوارڈ کرتا ہے, اور انہی ایکشنز کی بیسس پہ پھر آئندہ کے جو ایونٹس ہیں وہ طے پاتے ہیں. تو جو چیزیں جن کو ہم سمجھ پاتے ہیں, اور یہ شروع میں بھی جب بات ہوتی تھی تو ہم اس پہ ذکر کرتے تھے کہ 3-4 چیزیں ہیں جو اس پہ کسی بھی وائرس یا کسی بھی اس طرح کا جو وبائی مرض ہے اس کے پھیلنے میں کار فرما ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے جو وائرل فیکٹرز ہیں, یعنی وائرس کی اپنی انداز, کیا وائرس یہاں فرق ہے, ادھر فرق ہے, ویریئنٹ. یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ زیادہ تر جگہ جب یہ انکریز آئی تو وہ ویریئنٹ ملتے جلتے تھے, تو وہ فیکٹر پروبیبلی اس ساری کہانی میں قدرے کم کار فرما تھا. ایک چیز. دوسرے ہوتے ہیں جی انوائرمنٹل فیکٹرز, دھوپ, روشنی, ہوا, ٹیمپریچر. یہ وہ چیزیں جس کا نہ وائرس سے تعلق ہے نہ انسان سے تعلق ہے, بلکہ آپ کے ماحول سے تعلق ہے. اس میں کئی دفعہ یہ خیال تھا کہ شاید گرمی کا کوئی اثر ہو اس میں, یا شاید اس میں الٹرا وائلٹ لائٹ کا کوئی تعلق ہو, یا کوئی اور موسمی چیز ہو جس میں کار فرما ہو. یہ بھی کوئی کلیئر کٹ پروون نہیں آئی. صرف اتنا ضرور ہے کہ اکثر جو وبائی امراض وائرس والے ہیں وہ سردی میں, جو خاص طور پہ ریسپریٹری انفیکشنز ہوتی ہیں, وہ سردی میں پھیلتے ہیں کیونکہ ہم ہڈل کرتے ہیں سردیوں میں, دروازے بند ہو جاتے ہیں, کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں. تیسرا فیکٹر جو ہے اس کا تعلق ہے آپ کی انسان سے, جو ہوسٹ ہے. اچھا, اب آپ کی اپنی امیونٹی کیسی ہے, آپ گزشتہ لائف میں کون سے وائرسز اپنی باڈی سے گزار چکے ہیں, کتنے وائرسز کو آپ کی باڈی دیکھ چکی ہے اور ان کو پہچانتی ہے, اور کیا اس کے ملتے جلتے جو کزن اور بھائی رشتہ دار جب آپ کے پاس آ کے اٹیک کرتے ہیں تو کیا آپ کی باڈی کا امیون سسٹم ان کو ریکگنائز کر کے پہلے روک لیتا ہے. اس کا تعلق ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو ایکسپوز رہیں. اور آخر میں آپ کا سوشل سٹرکچر. دیکھیے ویسٹ میں بہت موبلٹی ہے, کار اونرشپ بہت ہائی ہے, لوگ ایک سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور اکثر اوقات خاص طور پہ سردیوں میں, مثال کے طور پہ جو اینٹی بارز وغیرہ میں ٹائٹ جگہوں میں لوگ ہوتے ہیں, اونچا بول رہے ہوتے ہیں, الکوہول کا یوز ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہلکا پھلکا ایکسپلین کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مکمل کوئی ایک واضح ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں ہے. ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہماری نسبت جو بڑے, ہماری طرح کے جو دوسرے بڑے فیڈرل سٹرکچر کے ممالک ہیں, برازیل, انڈیا, یو ایس اے, ان سب میں سٹرگل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ یکجا کر کے ڈیسیجن میکنگ اور کوآرڈینیٹڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی ذرا مشکل تھی, کیونکہ ان کے ہاں بھی ڈیوالوڈ سسٹمز ہیں.
ہمارے یہاں بھی تھا. لیکن NCOC میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک جگہ مل گئی, ایک کوارڈینیشن کا میکنزم مل گیا, جہاں ہم بیٹھ کے سارے اعداد و شمار کی روشنی میں کچھ بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوارڈینیشن تھی نا, اور ڈیٹا ڈریون کوارڈینیشن تھی, شاید اس نے کچھ ہمیں بہتری دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال ہے, یہ ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پلازما تھراپی جو تھا ڈیلٹا ویریئنٹ میں, اس سے پہلے بھی جو تھرڈ ویو تھی اس میں بھی کافی مؤثر لوگ کہتے رہے, اور کئی جگہوں پہ پلازما تھراپی ہوئی بھی, اور کہا کہ جو ایک دفعہ کووڈ سے متاثر ہو گیا اس کے اندر ایک آلریڈی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اگینسٹ کسی بھی ویریئنٹ کے. از دیٹ رائٹ سر؟ کیا واقعی اس طرح ہوتا ہے؟ اور دوسرا ایک اور بھی اس میں ساتھ میں جواب دیجیے گا, کیونکہ آپ کے پاس کا ٹائم کی بھی قلت ہے. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. ساتھ میں دوسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ لوگ ویکسینیشن کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہماری 10% ہی امیونٹی ڈیولپ ہونی ہے تو ہمیں کوئی اچھے ڈائٹری سپلیمنٹ, کوئی الٹرنیٹ ڈائٹ, کوئی وائٹامن سی اور جو آپ کی امیونٹی کو مزید زیادہ اسٹرانگ کرے, اس طرح کی کوئی چیز بتا دیا جائے ایز کمپیئر کہ ہمیں ضروری ہے کہ ویکسین لگانی ہے. دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بیماری آپ کو لگتی ہے تو آپ کا امیون سسٹم اس کے خلاف امیونٹی بناتا ہے, اور کچھ وائرسز اور کچھ بیماریوں کے خلاف وہ امیونٹی افیکٹو ہوتی ہے, یعنی وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز بناتی ہے, اور وہ بیماریاں آپ کو ایک دفعہ ہو جائیں تو دوسری دفعہ نہیں ہوتی. بہت ساری چائلڈہڈ النیسز اس کی مثال ہے, مامس, میزلز ایٹسیٹرا, یہ عام طور پہ ایک ہی دفعہ ہوا کرتے تھے اور اس لیے آپ امیون ہو جاتے ہیں. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ امیونٹی ٹرانسمیسیبل ہے, یعنی کسی اور سے آپ ادھار لے کے یہ امیونٹی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ کیسز میں لے سکتے ہیں, کچھ میں نہیں. کووڈ کے کیس میں جتنی بھی شروع میں ریسرچ ہوئی وہ مکسڈ ریزلٹس کے ساتھ آئی, اور بعد میں جو لیٹسٹ ترین ریزلٹس ہیں اس کے تحت تو کم از کم یہ واضح ہے کہ اس کا اثر جو ہے کچھ ہے, لیکن اس میں پلازما تھراپی ارلی آن ہونی چاہیے اور بڑے ہائی ٹائٹر والے ڈونر سے ہونی چاہیے. ابھی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وہ شخص ہو دینے والا پلازما جس کی اپنی امیونٹی اچھی خاصی ہو, یعنی اس کی میجریبل امیونٹی زیادہ ہو, ایک, اور دوسرا بیماری کے قدرے ابتدائی دنوں میں استعمال ہو تاکہ وائرس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. کیونکہ آپ کے یاد رہے کہ اس بیماری کے دو حصے ہیں. شروع میں جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے وہ اس کی وائرل ملٹیپلیکیشن سے, وائرس کا اپنا براہ راست اثر, اور پھر جو پارٹ 2 ہے یعنی دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں اکثر اوقات جو کمپلیکیشن دکھتی ہیں وہ امیون سسٹم کی ایکٹیویشن یا اوور ایکٹیویشن کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا پلازما تھراپی, مکس ریزلٹس ہیں اور اس کے مکس ویوز ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ لوگ یہ 10% پروٹیکشن نہیں ہے جناب, وہ 10 گنا, تو اس لیے کئی دفعہ لوگ اس چیز کو بھی لے کے کنفیوز ہوتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. حضور وہ 10% نہیں ہے, وہ 10 گنا ہے. سو اس لیے آپ کے جو بھی آپ چیزیں کھائیں, اچھی ڈائٹ لیں, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص نہتا ہے جس کو ویکسین نہیں لگی اور ایک شخص جس کو دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں, ان دونوں کا جو بیماری ہونے کا تناسب ہے وہ 10 گنا کا 10 گنا ہے, ناٹ 10%. یہ اچھا ہے کہ یہ غلط فہمی بھی ذرا جو لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے. سر جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو کوئکلی آپ کے پاس فوراً واپس آؤں گا. اور ہیلتھ کارڈ کتنا مؤثر ہے, کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر اس پہ سوالات ہیں. 70% سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, تو کتنی صحت کارڈ سے اس کا فائدہ ہو, یہ میں آپ کے پاس کوئکلی ابھی واپس آؤں گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کرتے, ڈاکٹر مختار صاحب, جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ایک تو یہ غلط فہمی ذرا دور ہو جائے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا سر لوگوں کو, تاکہ اس بات کی سمجھ آئے کہ اگر ان کو فلو ہو گیا ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائمری سمٹمز آ رہے ہیں, سنیزنگ ہو رہی ہے, فلو ان کو محسوس ہو رہا ہے, ڈرائی کف ان کو محسوس ہو رہا ہے, فوری طور پر انہیں کیا آئسولیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے, یا اپنی ڈائٹ کو فوری طور پر چینج کریں, موسم سرد ہے, اور اگر ہم وہ جو وائٹامن سی سے زیادہ رچ جو چیزیں ہیں اس میں کچھ ایسی ہیں کہ وہ تو الٹا گلے کا انفیکشن بڑھا بھی سکتی ہیں. دیکھیں جی, جتنی بھی ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہیں جو ہے نا, جب ہم سنیز کرتے ہیں جو ہے نا, ہم اکثر جو ہے نا انفیکشس ڈیزیز میں پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ اٹس ایگزیکٹلی لائک اے بیلسٹک مسل. جب آپ سنیز کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا, ان تک یہ جو انفیکشس ڈیزیز ہے دے اسپریڈ اوور دیئر جو ہے نا. اب یہ جو ہے کہ اگر کسی کو فلو ہے سو رائٹ اوے دیٹ پرسن اسٹارٹ سسپیکٹنگ کہ مجھے جو ہے نا اومیکران ہو گیا ہے یا پرابلم ہو گیا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیٹ ون. ایک جو چیز جو ہے نا, ہوپ ہمارے آنریبل کالیگز میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ اسٹریس جو ہے نا میجر فیکٹر ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو جو ہے نا ڈپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈیفینیٹلی, یعنی پریشانی, خوف,
جی اینزائٹی ڈپریشن یہ تمام چیزیں عوامل کار فرما ہے. جی یہ سائیکولوجیکل دیز آر سائیکولوجیکل دیز آر سائیکولوجیکل ریزن. اور اس کے علاوہ میں آپ کو آئی جسٹ وانٹ ٹو, کیونکہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے نارتھ امریکہ میں کام کرنے کا. سو ہمارے پاس ادھر ایک پیشنٹ آیا جس کے پاس, کیونکہ میں ادھر انفیکشس ڈیزیز میں تھا, ہی واز سفرنگ ود HIV. وہ مسلمان تھا, وہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ اکبر کہ مجھے جو ہے نا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. ڈاکٹرز پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اس نے کوئی زیادہ دن نہیں رہنا, بیکاز ہی واز اے ویری اسپیشل پیشنٹ جو ہے نا, لیکن اس نے ہی سروائیو فار مور دین 7 or 8 months, کیونکہ اس کو اپنے آپ پر یقین تھا, کوئی اسٹریس نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں یا پرابلم ہو رہی ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایوائڈ. جی سر پلیز آپ ایڈ کیجیے اجازت سے. جی جی پلیز. وہ یہ نارملی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارے پاس بلک جو لوگوں کی آ رہی ہے اس میں ایک خوف کا بھی عالم ہے, اور چونکہ یہ پھیلا ہوا ہے اومیکرون, اس واسطے یہ 2 طبقے ہیں جن میں ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. ایک وہ جن کو علامتیں ہیں, سمٹمز ہیں, تھوڑے سمٹمز ہیں. دوسرے وہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں ان علامتوں والے سے. لیکن اگر کوئی سمٹم لیس ہے تو اے سمپٹومیٹک کیوں اتنا کم ہے اس دفعہ سوال, یہ بڑا اہم سوال ہے. نہیں, یہ دیکھیے نا, یہ مختلف ویریئنٹس کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. ہر ویریئنٹ ڈیلٹا کیوں بہت زیادہ گریو النیسز کرتا تھا, یہ جتنے ویریئنٹس آتے جا رہے ہیں جتنی وہ تیزی سے پھیل رہے ہیں. لیکن وہ بھی اے سمپٹومیٹک زیادہ تھا سر, ڈیلٹا میں بھی اے سمپٹومیٹک کے, لیکن اس دفعہ اومیکرون میں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں جو فلو ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اومیکرون ہے. ناٹ نیسسریلی, لیکن چونکہ اومیکرون پھیلا ہوا ہے تو ایپیڈیمیولوجیکلی اسپیکنگ وہ یہی آپ انالیسس پروبیبل, ایک پروبیبل کیس ہوتا ہے, ایک سسپیکٹڈ کیس ہوتا ہے. پروبیبلٹی زیادہ اس چیز کی ہے کہ وہ اومیکرون ہی ہے, تو ان 2 طبقات کے ضرور کرانا چاہیے. لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ایک نیا ریسرچ پیپر بھی ہے جس کو ابھی میں نے ڈیٹیلز میں دیکھنا ہے. میرے ایک کلیگ جنرل وقار کارڈیولوجسٹ صبح ذکر کر رہے تھے, فیورن ہے اینٹی ڈپریسنٹ, اس کا بڑا کوئی اہم رول ہے وائرل النیسز میں. سو سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سر, تو اگر وہ سائڈ کور ہو تو ڈیفینیٹلی. لیکن چونکہ ہم ایک ٹی وی چینل سے بات کر رہے ہیں, میں اس ریسرچ پیپر کی سر خیر معذرت کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں کہ خدا را ہمارے ملک میں جو ہے ریسرچ کا بہت فقدان ہے, تحقیق کا بہت فقدان ہے, ہم بہت پیچھے ہیں, اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک لاسٹ کوسچن, کیونکہ میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. سر یہ انفلوئنزا کہاں گیا, لوگوں کا سوال ہے. یہ جو امریکہ میں ہر لاکھ 10 سے 15 اور 15 سے 25 لاکھ افراد انفلوئنزا کا شکار ہو کے موت تک پہنچ جاتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ انفلوئنزا کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا اس کے اندر کلب ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے سر یہ؟ جی وہ دیکھیں, یہ سیزنل انفلوئنزا ہوتا ہے, سیزنل انفلوئنزا, اور یہی اسی کی شکل ہمارے اس فیملی آف وائرسز نے, جو کورونا ہے یہ ایک فیملی آف وائرسز ہے, اس نے اختیار کر لی ہے. لیکن ہم یہ اس کو بالکل 100% رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے کوئی اور وائرس جو انفلوئنزا وائرس اٹیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. سو وہ ایک مائلڈ النیسز کر کے, فلو کر کے, اور فلو شاٹس لوگ لے لیتے تھے اور وہ ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ کے پاس لاسٹ میں آؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا سر, صحت انصاف کارڈ پنجاب بھر میں, خیبر پختونخوا میں, اب بلوچستان اور سندھ میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, کتنا مؤثر ثابت ہوگا سر؟ بڑی بیماریوں کا ذکر آ رہا ہے, کیا اس کو بھی ہم ایک بڑی بیماری میں شامل کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہارٹ فیلئر ہے, جس طرح بہت دیگر آپریشنز ہیں, دیگر معاملات ہیں سرجری کے, وہ کیا اس کو بھی ہم بڑی بیماری میں شامل کر سکتے ہیں؟ اور پرائیویٹ سیکٹر کس طرح مددگار ثابت ہوگا اس ہیلتھ کارڈ کو لے کے سر؟ بہت شکریہ جی. میں صحت کارڈ کی بات کرتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں یا اگر آپ مناسب سمجھیں. آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, میں ان کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ پلیز ڈاکٹر صاحب. اچھا, ایک تو آپ نے انفلوئنزا کا ذکر کیا. 2 سیزنز انفلوئنزا بالکل غائب ہو گیا تھا دنیا بھر میں, ایسے ڈپ کیا جیسے انبلیویبل, اور اس کی کوئی واضح ایکسپلینیشن نہیں ہے. کچھ وائرل انٹرفیئرنس ہوتی ہے کئی دفعہ, ایک وائرس یا امیون سسٹم جب ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے تو وہ دوسرے وائرسز کو بھی ٹیکل کر لیتا ہے. تو یہ ایک مسٹری ہے انفیکشس ڈیزیز کی دنیا میں بھی, اس پہ خاصی بحث اور گفتگو ہے. دوسری چیز آپ نے شروع میں کہی تھی, دیکھیں جو وائرسز ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ویکن ہوتے ہیں نارملی. اس نے اس دفعہ ہوا نہیں ہے, ڈیلٹا ہمارے لیے سرپرائز آیا, ورنہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ وائرس جب پھیلتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پھیلاؤ میں اس کو آسانی تب ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بیمار نہ کرے لیکن پھیلے تیزی سے. اگر ایک کمرے میں 10 بندے بیٹھے ہیں اور ان میں سے 4 کو وائرس لگا ہوا ہے یا 1 کو لگا ہوا ہے, اور اگر وہ زیادہ بیمار کرتا تو وہ تو گھر لیٹا ہوتا, وہ اوروں کو پھیلا نہ سکتا. تو وقت کے ساتھ ایوولوشنری پرسپیکٹو سے وائرس ایوولوشنری جو ڈائنامکس ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ ایز وائرسز ایوالو دے ٹرائی ٹو بیکم ود ٹائم, ٹرائی کیا وہ ایونچولی دے بیکم مائلڈر بٹ اسپریڈ فاسٹر. تو کسی حد تک یہ اومیکرون اس میں آ رہا ہے. اچھا, اب لاسٹلی لیٹس ٹاک اباؤٹ صحت کارڈ. صحت کارڈ سر آپ نے جیسے فرمایا 70% ہیلتھ کیئر ڈیلیوری پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہوتی ہے.
अच्छा, अब तरीका कार ये था कि जो बिल्कुल गरीब आदमी था वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में चला जाता था, उसको अच्छा बुरा इलाज मिल जाता था, उसकी किस्मत भी थी, कई जगह बहुत अच्छा इलाज होता था, कई दफ़ा इतना अच्छा नहीं भी होता था। और बहुत से जो मुतवस्सिल लोग हैं वो कुछ अपना खर्चा दाल दरिया करके जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाते थे, और जहां उनकी बस हो जाए फिर वो भी रुख कर लेते थे पब्लिक सेक्टर की तरफ। सेहत कार्ड तमाम शहरियों को एक बेसिक राइट, एक बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। 1 मिलियन रुपया, 10 लाख रुपया फी फैमिली, कि आप इस एक साल में अगर बीमार होते हैं और आपको दाखिल होना पड़ता है, दाखिला एडमिशन आपका होता है, तो आपकी वो कवर हो जाएगी पैनल वाले अस्पतालों में। अच्छा, इसमें वो पब्लिक सेक्टर के पैनल अस्पताल भी हो सकते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। तो ठीक मैं है। समझता हूं कि इससे, और ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या कोविड की वजह से अगर किसी को कोई दाखिल होता है तो बिल्कुल वो उस मद में आता है, वो एक बड़ी बीमारी इनपेशेंट के मद में। मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल। ठीक है। तो लोगों को जो फाइनेंशियल हिट आती है ना जी, इनपेशेंट दाखिले से, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों में, ये उससे एक बचाव होगा, और लोग कम से कम इस फिक्र अफाका किए बगैर कि यार हम बीमार तो हैं, सोते हैं, अब निमोनिया तो है, कोई ऑपरेशन तो कराना है, तो साथ जेब भी देखें और बीमारी भी देखें, तो कम से कम बीमारी का इलाज होगा, अल्लाह करेगा वो बेहतर होंगे। और एक कलेक्टिव पूल्ड रिस्क के जरिए सरकार, जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खामोश सा इनकलाब है जो बरपा है, और इसके असरात इंशाल्लाह बहुत अच्छे और दूर रस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब हम अपने अपने अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे। बड़ा एक अहम मौजू है और उसमें इस वक्त जो मुल्क भर में जो सूरत हाल है बर्फ़बारी की, और उसके बाद मरी में और गलियात में पिछले दिनों में जो वाक़या हुआ था, 15 से ज़ायद ऐसे अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तादीबी कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और मरी में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज सुबह की जो रिपोर्ट है, 1000 गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हो चुकी हैं और 8000 कैपेसिटी जो है वो सामने आई, और एक SOP बनाया गया है कि 8000 से ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल नहीं हो सकती। और ये भी बड़ा अहम है कि जो बलूचिस्तान है उसका भी यहाँ पे हम जिक्र ज़रूर करेंगे। जो शुमाली इलाके हैं बलूचिस्तान के, जिसमें तोबा काकड़ी है, चमन है, किला सैफुल्ला है, कान मेहतरजई है, और कोयटा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बड़ा अच्छा स्नो है, मेरा ताल्लुक भी कोयटा से है, मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ कि आज मैं वहाँ पे मौजूद होता। लेकिन कोयटा का जो स्नोफॉल है उसमें जो कौमी शाहराह है, जो कि किला सैफुल्ला मुस्लिम बाग से होती हुई जोब और जोब के बाद ये दाखिल होते हैं जी डेरा इस्माइल खान। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में अगर स्नोफॉल हो, रात तक भी हमने ये देखा कि हैवी ट्रैफिक का सिलसिला तो जारी था, लेकिन जो छोटी ट्रैफिक है, छोटी गाड़ियां हैं, उन्हें रोक दिया गया था। वो इसलिए कि वहाँ पे काम कर रहा था PDMA। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कल जब ये सुनने में आया कि कोयटा में ख़ास तौर पर जो PDMA है उसने बाकायदा तौर पर सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया। ये मिडनाइट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। काश ऐसा ही हो, और अगर इससे पहले होता। नसीर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल PDMA बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया नसीर नासिर साहब आपका। थैंक यू। नसीर नासिर साहब, वैसे हम बड़ी कम तारीफ़ करते हैं, लेकिन आज आपकी तारीफ़ की है PDMA की। मिडनाइट ये खबरें आ रही और टिकर चल रहे थे कि PDMA जो इलाका है बलूचिस्तान का, जो शुमाली इलाका है, कान मेतरजई और चमन, इन इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो रास्ते बंद हुए उन्हें साफ कर रही है। कितना फ़ाल है PDMA, कितना वेल इक्विप्ड है, और PDMA क्या गैर मामूली फैसलों के लिए तैयार है? क्या इतना NDMA के साथ आपकी मुशावरत, ये कोऑर्डिनेशन मौसर है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो उससे निपटा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि प्रीवियस स्पेल स्नोफॉल से रिलेटेड और प्लस बारिशों से रिलेटेड मेट डिपार्टमेंट ने जो प्रीवियस स्पेल 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2022 को तक उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। उसी कंटिन्यूशन में PDMA बलूचिस्तान ने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, स्पेशली जो डिप्टी कमिश्नर्स थे पूरे प्रोविंस के, और प्लस NHA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको हमने अलर्ट जारी किया था कि जो शुमाली इलाका जाते जहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस है, और प्लस जो ग्वादर और कैच एरियाज मकरान डिवीजन के वहाँ पे बारिशों की जो प्रेडिक्शन, तूफानी बारिशों की। जी, कराची में भी कल हुई हैं बड़ी तूफानी बारिशें और बड़े तूफान आए हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब भी कोई जो है ना डिज़ास्टर के हवाले से या कोई प्रेडिक्शन वगैरह दी जाती है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें एक चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बिफोर डिज़ास्टर जो प्रिकॉशनरी मेयर्स है, जो एहतियाती तदाबीर है, उनको अगर अपनाया जाए तो मेरा ख्याल है अगर डिज़ास्टर आ भी जाए तो नुकसानात काफ़ी कम होते हैं।
तो उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमने जितने भी हमारे आई पॉइंट्स थे जहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस थे, जैसे कि आपने जिक्र किया डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत हो गया, किले सफला हो गया, जो कान में तरजी उसका एक एरिया है जो कि काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। और चमन का एक एरिया है खोजक टॉप उसको कहते हैं, तोबा वहाँ पे काकड़ी भी वगैरह काफी है। जो है ना, यस बिल्कुल, वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना बर्फ पड़ जाती है। तो हमने इन एडवांस बिफोर स्नोफॉल एंड जो रेनफॉल था उससे पहले हमने वहाँ पे ईवी मशीनरी जो कि पीडीएमए के पास अवेलेबल है, और हमारे सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे उनके गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए हमने फौरी तौर पे उन पॉइंट्स पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट की, प्लस हमारी जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको भी हमने वहाँ पे भिजवाया। ठीक है। और मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि प्रीवियस स्पेल जो हमने गुजारा, ये स्ट्रेटजी हमने इस स्पेल में भी रखी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि रात कान में तरजी, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, चमन कोशक चमन जी। और प्लस लकपास जो कि मस्तूम का एरिया है, जी जी। यहाँ पे काफ़ी बर्फ पड़ी। और चूंकि मशीनरी हमारी अलर्ट थी, रेस्क्यू टीम्स हमारी अलर्ट थी, जिसमें आप पीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस एनएचआई की टीम्स, तो उन्होंने बर वक्त जहाँ पे हमें इतला मिली कि यहाँ पे जो है ना स्नोफॉल पड़ी और वहाँ पे जो है ना रोड ब्लॉक्स होने के चांसेस है, तो हमने पहले ये कोशिश की कि वहाँ पे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए हमने रोड ब्लॉक कर दिए, ताकि जब तक रोड क्लियर नहीं होते तो उनको हमने इजाज़त नहीं दी। ठीक है, बहुत जी, शुक्रिया रोड नसीर क्लियर हो नासिर गया। साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल पीडीएमए बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल थी। डॉक्टर मुख्तार साहब, कुछ कहना चाहेंगे? से समथिंग अबाउट स्नोफॉल। अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन हमारे लिए बाज़ औक़ात ज़हमत बन जाती है, और मैं बार बार इंतज़ामिया का जिक्र इसलिए करता हूँ कि इंतज़ामी नकाइस की वजह से ही हमारे मरी का एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिससे हम कभी नहीं भूल सकते। दिल दहला देने वाला वाक़या है, और अब मरी में गैर मामूली फ़ैसले किए भी गए हैं, और मरी में भी आज देखें कि इंतज़ामिया काफ़ी फ़ाल है। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है ना इसके बारे में लोग जो है ना इसको स्नोफॉल को एज ए फ़न समझ लेते हैं। तो मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें बताया गया कि आप स्नोफॉल के दिनों में आपने कैसे, हाउ यू हैव टू सर्वाइव विद दैट वन। अब ये है कि हमारे लोग गए, जैसे ये कार्स में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए, तो अगर वो लोग इससे अवेयर होते तो उनकी जानें बच कार्बन सकती थी। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने स्वीट पॉइजन की बात कर ली। देखिए, इफ़ यू खुदा ना करे हमें जो ये लोग देख रहे हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप फंस भी जाते हैं किसी जगह पर जो है ना, यू मेक श्योर कि 1 घंटे में आप 10 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को ऑन करें, उसको वार्म करें। रेस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, यू ट्राई टू, बड़ा अच्छा वो आर्टिकल है, उसमें जैसे बताया गया है कि यू ट्राई टू वार्म योर, ये जो सीना है इस पे जो है ना अपने अच्छा हाथों सर, को वेस्ट के लगाएं। कुछ इस तरह के वाकयात भी सामने आए थे कि इसको सुसाइड के लिए भी कुछ इस्तेमाल हुआ, और कुछ लोगों ने सुसाइड के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड यस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इसको बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं थी सर। ये तो एक मरी इंसिडेंट हुआ है, तो लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा पता चला। लेकिन ये स्नोफॉल इट्स नॉट इन द स्नोफॉल एरिया। हमारे बहुत सारे जो है ना, हमारे रूरल एरियाज़ में लोग रात को जो है ना कमरे में जो है ना घरों में आग जला के सो जाते और ख़ास तौर पे कोयला वगैरह हाँ जो। जी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ, जिसे कहते हैं कि पब्लिक साइंस लिटरेसी जो है ना। अब ये इंसिडेंट हुआ है, सो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, तो इसके लिए हमें लोगों को जो है ना, वी वुड हैव टू एजुकेट देम इन ए ग्रेट वे जो है ना। जीसी वाले से हम वकास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मरी। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सुबह तक हमारे पास इतला थी कि 1000 के करीब जो है वो गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, 8000 हमारी कैपेसिटी है। क्या इंतजाम किए गए हैं मरी से लेकर गलियात तक, और जहां पे खास तौर पर ये वाकया हुआ था, क्या समझते हैं आपको किसी चीज़ की कमी, या किसी इक्विपमेंट की कमी, या किसी एक्सक्वेटर की, किसी ब्लेड की, या जो इस वक्त जिसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी की कोई कमी तो नहीं है, किल्लत तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल इस वक्त हमारी जितनी भी मशीनरी है वो कम्प्लीटली लगी हुई है, और किसी चीज़ की हमें ऐसा किल्लत नहीं है। तकरीबन 1500 लोग जो है वो इस वक्त एंटर हो चुके हैं मरी में, और फ़िलहाल तमाम रोड जो है वो ओपन है, इन साइड मरी भी ओपन है, और इसके साथ साथ हमारा जो कंट्रोल रूम है अलॉन्ग विद ऑल डिपार्टमेंट्स वो फंक्शनल है, एंड दे हैव बीन कंटिन्यूसली लुकिंग एट द सिचुएशन। तो फ़िलहाल जो स्नो है वो होती जा रही है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो कंप्लीट हैं, तो होपफुली
this will be tackled very successfully. बहुत शुक्रिया वकास साहब। असिस्टेंट कमिश्नर मरियम हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, इंतजामात ठीक हैं सर? बाज़ औक़ात बदकिस्मती हमारी है, वाक़या होने के बाद हम तदाबीर इख्तियार करते हैं, पहले कर ली जाएँ तो बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। ये बहुत अहम बात आपने आखिर में कही है। ये इसमें दो तरह चीज़ें हैं, अगर आपके पास पता नहीं कितना वक्त है। एक है फ्रॉस्ट बाइट और दूसरे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब आपके 24 घंटे से ज़्यादा कोई ठंडी जगह पे बर्फ़ में कोई जिस्म, इंसानी जिस्म रहेगा तो उसकी स्किन अकड़ जाएगी, अंदर की लेयर्स अकड़ जाएंगी। ये 3rd डिग्री फ्रॉस्ट बाइट कहलाती है। मेडिकली स्पीकिंग थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को शऊर पैदा हो कि आप सर्दियों में एहतियात करके जाइए। जो बॉडी का अपना हीट या टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। 3rd डिग्री फ्रॉस्ट बाइट। 1st और 2 डिग्रीज में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 4th डिग्री में जब वो एंटर जब होते हैं तो उसमें आपकी मसल्स और आपके जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल जाम हो जाती हैं, इस हद तक जाम हो जाती हैं कि लकड़ी के टुकड़े की मिसाल दी जाती है। ठीक है। और उसमें आगे जब खून जाम होना शुरू हो जाता है, डेथ्स के चांसेस होते हैं। इधर जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो सर्दी के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हुई हैं। अब एक जो गाड़ी है वो एग्जॉस्ट 12 ppm निकालती है और वो इतनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कि अगर आप शीशे ऊपर करके अंदर बैठे रहें और आपको शऊर ना हो कि ये अंदर का जो माहौल है वो जहर में तब्दील हो रहा है, तो डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं। और जो डेथ्स हुई हैं इधर, तो इसमें शऊर की भी कमी है। हमें देखें, जो एक कुदरती आफत है वो बता के नहीं आती। ज़लज़ला, सैलाब, स्नोफॉल, फ्लैश फ्लड्स, ये तमाम की तमाम जो हैं, इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमें पहले ना ही प्रिपेयर होना चाहिए बल्कि आवाम को बल्कि शऊर को भी देना आपकी चाहिए। गुफ्तगू से एक चीज़ तो मैं भी इसमें यहाँ ऐड करता चलूँ, और ये बड़ी आपने अच्छी बात की। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ी ज़रूरी है कि इंतज़ामिया की फ़ालियत के साथ साथ जब भी कोई इक़दामात किए जाएँ, ख़ास तौर पे स्नोफॉल या किसी डिज़ास्टर में, तो एक चीज़ और बड़ी अहम है, हेल्थ साइंसेज़ और डॉक्टर्स को भी इस पूरी मशावरती अमल में शामिल किया जाए ताकि डॉक्टर्स का इनपुट भी हो उसमें। डॉक्टर्स भी ये बता सकें कि आपने किस तरीके से इसकी तदाबीर इख्तियार करनी, क्या ख़तरा लाक हो सकता है इंसानी ज़िंदगी। जिस तरह डॉक्टर हसन उरूज ने एक नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद फिर वो उसका जो डाउनफॉल है वो किस तरह इंसान के मसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और किस तरह मौत वाक़या होती है, ये चीज़ें भी बड़ी अहम है ताकि हमारे जो इंतज़ामिया है उनके साथ साथ अगर डॉक्टर्स हों, हेल्थ साइंसेज़ का इनपुट हो, ये तमाम चीज़ें शामिल हों तो बड़े वाक़यात से बचा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।